السلام علیکم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے پھر ایک بار غیر انسانی رویہ اختیار کیا اور دہشت گرد مقامات کو ٹارگٹ کرنے کے نام پہ بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا. حالانکہ زیادہ وقت نہیں لگے گا بھارت کے اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے دنیا کے سامنے کہ جن کو آپ دہشت گرد کا نام دے رہے ہیں کہ ان کا دور دور تک ان مرحومین کا ان شہداؤں کا دور دور تک کہیں بھی دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو یہ فالس کلیمز ابھی بہت جلد دنیا کے سامنے آنے والے ہیں سارے ایویڈنسز کے ساتھ. آپ بھلے ایویڈنسز اس بات کے نہ دے سکے کہ پاکستان کی انوالومنٹ تھی کہ نہیں پہلگام والے معاملے میں، لیکن پاکستان ضرور یہ بات ثابت کر دے گا کہ جن کو آپ نے دہشت گرد کہہ کے رات کی تاریکی میں اچانک ان کے گھروں پہ حملہ بول دیا تو وہ کہیں سے بھی کسی بھی قسم کی دہشت گرد ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھے. اور پوری دنیا میں آپ کی پھر سے ایک بار تھو تھو ہوگی جیسے کہ ہمیشہ ہوتی آئی ہے. اور رہی بات اس سارے معاملے کی، تو دیکھیں بھارت کے لیے یہ بہت عام سی بات ہو گئی ہے اپنے الیکشن کو اپنے ووٹ بینک کو کریٹ کرنے کے لیے پاکستان کا نام استعمال کرنا. لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس دفعہ بھی پاکستان شاید کچھ خاص ریٹیلیٹ نہ کرے، جبکہ اب ایسی سچویشن نہیں ہے. اب اگر بھارت کو یہ لگتا ہے پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا اور تمہیں تمہارے اس ذلت کے مقام پہ پہنچائے گا جو تم لوگ ایکچولی ڈیزرو کرتے ہو. بہت مشکل ہے تم جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھانا، لیکن میں یہاں بات کرنا چاہوں گا انڈیا کے مسلمانوں سے. یہ بات شاید آپ لوگوں کو سمجھانا تھوڑی مشکل ہو، لیکن آج آپ لوگ اپنی وفاداری ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہندوستان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، جس لینڈ پہ آپ لوگ رہتے ہیں آپ بے شک آپ ان کے ساتھ جو ہے آپ وفاداری ثابت کریں، لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیں کہ آپ لوگ بھی مسلمان ہیں. اور پاکستان کو ٹارگٹ پوری دنیا میں صرف اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ڈسپائٹ دا فیکٹ ایون اف یو ہیٹ اس، تو بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں ڈکلیئرڈ واحد مسلم نیوکلیئر کنٹری ہے. پاکستان کا آپ کے ساتھ ایک ایسا ناتا ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ ہماری رگیں آپس میں ملتی ہیں. آپ پاکستان سے کتنی بھی نفرت کرو پر پاکستان آپ کو پوری دنیا میں ریپریزنٹ کرتا ہے ایز اے مسلم نیشن، ایز اے مسلم پاور. تو آج تمام قوتیں، تمام طاقتیں، مغربی طاقتیں یا چاہے ہندوستانی طاقت ہو، وہ جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کی وجہ پاکستان کا اسلامک پاور ہونا ہے، ایک مسلم پاور ہونا ہے. آج انڈیا کے عوام سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ، انڈیا کے مسلمان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ ہمارا سمویدھان زیادہ بڑا ہے یا قرآن زیادہ بڑا ہے. کتنا بے وقوفانہ سوال ہے. حالانکہ پاکستان میں رہنے والے کسی بھی شہری سے کوئی بھی اتنے بے وقوفانہ سوال کرنے کی جرت نہیں کرے گا. لیکن ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ اگر پاکستانی عوام سے یا پاکستان کے کسی بھی شہری سے اس طرح کا سوال کیا جاتا تو بنا دوسرا لمحہ لیے یک آواز میں سب یہی کہتے کہ قرآن سے بڑا کانسٹیٹیوشن اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، کچھ بھی قرآن سے بڑھ کے نہیں ہے. قرآن کے لاز، قرآن کی ٹیچنگ سے بڑھ کے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. لیکن آج بھارت کے مسلمان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کیوں؟ تو آپ کو اپنی کمزوری، اپنی مجبوریوں کا یہاں سے اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں. اور یہ بات میں انڈین مسلمز سے کہہ رہا ہوں. پاکستان کے اپنے 100 مسائل ہیں. آپ پاکستان کو ہر ان باتوں کا قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں جس کا پاکستان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، پاکستان کا جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود یہ بات آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے خلاف یہ ساری سازشیں ایک ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہیں، کیونکہ مسلمان مخالف یہی کرنا چاہتے ہیں. صرف تم لوگ نہیں ہو جن کو بھارت میں رہتے ہوئے کنارے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم پوری دنیا میں مسلمان سب سے بڑی ایک طاقت کے طور پہ ابھر کر آئے ہیں جس کو دنیا ڈکلیئر بھی کرتی ہے، لیکن وہ ہمیں کنارے لگانا چاہتی ہے. وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. لیکن پاکستان نے چونکہ یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو پاکستان اپنی ذمہ داریوں میں پورا اترے گا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کندھوں میں بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھاتے نبھاتے ہمارے اپنے بھی ہمارے خلاف ہو گئے، جیسے کہ آپ لوگ، جیسے کہ اور بہت سے لوگ جو دوسری، جیسے کہ عرب نے تو اپنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں مغربی طاقتوں کے آگے، انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے. لیکن ہمیں ہماری ذمہ داری پتہ ہے.
تو یہ پاک فوج، یہ پاکستانی عوام سب سے پہلے تو اپنی دماغ سے اس مسکنسیپشن کو دور کر دیں کہ پاکستان فوج اور پاکستانی سویلین کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ پاکستان فوج کے اندر، پاک آرمی کے اندر جوان کہاں سے بھرتی کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو کہیں الگ جگہ پہ کسی الگ مقام پہ اگایا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سویلینز اپنے بچے بھرتی کرتے ہیں فوج میں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جو فوج میں جا کے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا نمبر مطلب جو ہے تخمینہ آپ اس طرح سے لگاتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری تو بس اتنی ہے اور ہم اس کو ڈھونڈ ڈالیں گے، نہیں، پاکستان کا بچہ بچہ فوجی ہے، پاکستان کا ایک ایک مرد فوجی ہے پھر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور جب اس کو نبھانے کی بات آئی اور اپنے ملک کی سالمیت کی بات آئی اور بات کلمے پہ کھڑے ہونے کی آئی، تو آپ کو اتنی کثیر اور اتنی خطرناک فوج دیکھنے کو ملے گی جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ تاریخ ہے، غزوہ بدر سے آپ لے سکتے ہیں کہ صرف نمبرز پہ مت جاؤ، مسلمان طاقت کو کبھی اگنور مت کرو۔ ہمارا نعرہ ہی یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان اگر دنیا سے لڑتا ہے یا پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ صرف اس ہی بحاف پہ ہوتا ہے، اور ہمیں دنیا سے لڑنا آتا ہے، لیکن ہم ان رویوں کو نہیں بھولیں گے جو ایسے وقتوں میں آپ نے ہندوستان کی بربریت کے ساتھ دینے میں دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کا جواب پاکستان ان کو بہت بھرپور انداز میں دے گا، اور پاکستان کی ضرورت ایک دن صرف پاکستان کو ہی نہیں، دنیا کو ہوگی، جیسے آج ہے، غزہ میں ہے، اور ایک دن شاید آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کا مسلمان بھی اس ضرورت کو محسوس کرے گا، کیونکہ آپ چاہیں نہ چاہیں پر ہم آپ کے ریپریزنٹیٹر ہیں اس دنیا میں۔ ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے اپنے کندھوں پہ لیا ہے، اور ہم اس کو پورا ضرور کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔